بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں سلام صد احترام میں فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اس عظیم الشان جن دو آیات پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ہر دو آیات مبارکہ کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ سے پہلے میں تمام لوگوں سے دعا معاف کرنا، ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائیں، ہم سب کو حق بولے، اپنی تلقین کرتے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم۔ ربیع الثانی، ربیع الآخر، ربیع الغوث، یہ آج تیسری تاریخ۔ سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، محی الدین سید شریف عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ القرآن ذات پاک سے آج پوری دنیا اس مقدس معظم محترم مہینے کو منسوب جانتی ہے اور اس پر بالا جانتی ہے۔ آج کے اس عظیم شان عنوان میں دو اہم بات اور اہم پہلو کو واضح کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ایمان اور عمل کا معاملہ مومن کے اور مسلمانوں کے تصور میں، خیال میں کیسا ہونا چاہیے۔ شارٹ زبان میں سمجھیے کہ ایمان اور عمل کی حقیقت۔ دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ ہے مومن کے لیے، مسلم کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمان کے لیے ایمان اور عقیدہ نجات، مغفرت، کامیابی کی ضمانت ہے، صرف اعمال کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ دوسرا انہی دو پہلو پر تھوڑے سے وقت میں گفتگو ہوگی خاص طور سے۔ یہ دو پہلو عنوان کی اصل وجہ ایک تو گزشتہ کیا ہے پرسوں کے سنڈے سے ہمایوں نگر میں جلسہ اچانک ہوا۔ جلسے میں اسی بات کو میں نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے 20 سے 25 منٹ کے اندر واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو 4-5 دن کے اندر تاثرات آئے، ہم ہی میں سے کچھ ایسے نوجوان کے دل کچھ لوگ سے کچھ اعتراضات ہیں، میں نے انہیں آج یہاں بلایا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کاملہ سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات مختلف ہم اپنے سینٹر کی جانب سے خاص طور سے پروگرام کے حوالے سے
شہریان حیدرآباد کے مختلف کوشوں سے یہی بات ہے. آج پھر میں کھل کر کے اس بات کو واضح کر دوں، ہمارا مشن، ہمارا تصور تبلیغ، ہماری فکری عمل، ہمارے خیالات اور ہمارے تصورات مخلوق کو افضل المخلوق محمد رسول اللہ سے جوڑنا ہے. یہ میں اپنا خاص زندگی کا ٹارگیٹ بتا رہا ہوں، بتا دے رہا ہوں اس کو. اور یہ تصور اور یہ منشا، یہ مشن جو ہے، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے تحت ہے. خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ میرے حبیب سے جڑیں. اگر وہ واقعی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے عقیدت و احترام کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبوب بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی 31 آیت کریمہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے حبیب، اگر لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، تو میرے حبیب کے غلام بنے رہیں، میرے حبیب کی اتباع. یہ کوئی میرا ذاتی تصور نہیں ہے، یا میرا کوئی توقعاتی تصور نہیں ہے، کوئی مسلکی تصور نہیں ہے، یہ خدائی تصور ہے. یہ اللہ کا تصور ہے. اس لیے میں بار بار مختلف جتنے بھی شہر حیدرآباد میں اس سال تقریباً میرے اکاؤنٹ کے حساب سے 228 ویڈیو اب تک میرے اس 2 مہینے کے اندر، عید میلاد النبی اور 11ویں 2 مہینے کے اندر اپلوڈ ہو چکے ہیں. آپ میرا نام ماریے، سارے ویڈیو آ جائیں گے انشاءاللہ. میں یہ رات مشکل نام ماریے، آپ ایک دم آ جائیں گے. اور جہاں کہیں بھی جلسے درست ہو رہے ہیں، وہ صرف بول کر نہیں، اس کو میں اپنے ویڈیو میں ضبط کر کے نیٹ پر ڈالتا ہوں. اس لیے نہیں کہ اب 10 لوگ صرف بیٹھے ہیں، 20 لوگ یا 100 لوگ بیٹھے ہیں تو وہیں تک میسج پہنچے. نہیں، جب خدا کی مخلوق سب ہے تو خدا کا پیغام بھی سب تک پہنچے. یہ مقصد ہے. اور خدا کا سب سے عظیم الشان پیغام ہے، لوگ خلق افضل المخلوقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں. یہی اللہ کا سب سے بڑا منشا ہے، سب سے بڑا مقصد ہے. آج اس غوث پاک کی آخری ظاہری طور پر اللہ کے نام یافتہ بندے کو ہر لمحے ہمارے ساتھ، اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کی ہے. اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اور سیدھی راہ میں 4 خاص طور سے سلیکٹڈ بندے، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے تحت اللہ سبحانہ فرماتا ہے انعام یافتہ بندے صدیق، شہداء، صالحین، نبی، صدیق، شہداء، صالحین. تو یہ تو ہمارے عنوان میں ہے جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں. خیر، پھر میں اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ جتنے بھی شہر حیدرآباد میں جلسے یا جلوس یا آپ کی مسجد میں درس قرآن یا بیانات ہوتے ہیں، سارے ہمارے اپلوڈ ہوتے ہیں. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو بار بار اسے دیکھے، نہیں آئے تو ہماری سروس بالکل عوامی سطح کی سروس ہے. ہم کوئی مدرساتی تصور بھی نہیں رکھتے ہیں کہ مدرسے میں ہمارا ٹائم ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آپ آئیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، پڑھنے کا ٹائم ہے، بچوں کا ٹائم، وہ سب نہیں. آپ جس وقت چاہیں دین کی خاطر الحمدللہ، مگر یاد رکھیے سیٹسفائی ہونے کے لیے، وقت کو ضائع کرنے کے لیے نہیں، یا دھسانے کے لیے نہیں، اپنے علم کو جمانے کے لیے نہیں. آپ اگر تبادلہ خیال کرنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس میں ڈسکس کرنے کے لیے الحمدللہ ہم بالکل صبح و شام تیار ہیں. آپ ہی محبت کے شہر میں الحمدللہ. اس لیے پھر اعلان کرتا ہوں، ہمارا تصور، ہمارا مشن، یا ہمارا جو نقطۂ نظر ہے، وہ بغیر توقعاتی فکر کے اللہ کی مشیت کو امت تک پہنچانا، مخلوق تک پہنچانا. اور وہ سب سے بڑی مشیت ہے. پورے قرآن A to Z دیکھ لیں آپ، مگر نظر چاہیے، دھیان دیجیے گا. میں بار بار بولتا ہوں، ورنہ رسول پاک کو ابو جہل نے نہیں دیکھا. صرف دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، محبت بھری آنکھ سے آپ دیکھیں گے تب جا کر کے سمجھ
وہ آٹومیٹک آ جاتا ہے. کیوں؟ 1400 برس کے بعد اللہ خود چاہتا ہے میرے حبیب کا بغیر سوچے سمجھے ذکر ہوتا رہے. ذکر ہوتا ہے. اس لیے منشأ الہ یہی ہے. تو آج کے اس عظیم الشان غوث پاک کے اس آخری تاریخ کے حوالے سے جو عنوان ہے ایمان و عمل کا پیمانہ، اسلام میں کیا ہے اور کیسا ہے، اور ترقی کی بنیاد، ترقی کا دار و مدار، نجات و مغفرت کا دار و مدار ایمان اور عقائد ہے، صرف اعمال نہیں ہے. کیا ہے؟ اعمال نہیں ہے نہیں کہا ہے، صرف اعمال نہیں ہے، اونلی اعمال نہیں، یعنی صرف اعمال نہیں ہے. جو صرف اعمال کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ ترقی، مغفرت، نجات کا دار و مدار نہیں ہے. صحاح کی کتاب میں عظیم الشان حدیث جو ہے عظیم الشان یاد آ رہی ہے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا ينجی احدکم بعملہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معنی یہ ہے تم میں کا کوئی بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکتا. ایک دم اسراف. لا ینجی نجات، ینجی نجات نہیں پا سکتا. احدکم تم میں کا کوئی بھی بعملہ اپنے عمل سے. مگر آپ دوسری حدیث اگلی سن لیجیے. آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ظاہری طور پر آپ دیکھیں، مگر سب سے بڑی ہولناک میدان محشر کی گھڑی کی ہم وہ گھڑی پیش کر رہے ہیں جب رسول اعظم کو تاج شفاعت پہنا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گئے میرے حبیب آپ جن کی ریکویسٹ کرنی ہے، جن کی شفاعت کرنی ہے شفاعت کیجیے. آقا علیہ السلام کو ایک اور بات کہی جائے گی، اے حبیب آپ جائیے اور جہنم سے توجہ کیجیے ان لوگوں کو نکالیے جن لوگوں کے دلوں میں رائے کے دانہ کے برابر ہی ایمان ہے. یہ جملہ کیا کہا؟ ایمان ہے، اعمال نہیں کہا، ایمان ہے. توجہ دیا آپ نے؟ تو کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، بڑے سے بڑی گھڑی جو میدان محشر کی سب سے ہولناک گھڑی ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایمان اور عقیدے کا نبی اعظم کو اس کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے. ایمان جن کے پاس ہے، عقیدہ جن کے پاس ہے، ان کی شفاعت کی، ان کو بخشوائیے. کیا معلوم ہوا؟ صرف اعمال. آج میں پوری میڈیا کی ایک ہفتہ کے اندر جانچ کے بعد ابھی جو خاص طور سے بہت بڑا ایک اسلام کا مجلہ نکلتا ہے جامع نور، بہت بڑا مجلہ جو آل ورلڈ میں اس کو مطلب ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے، بہت بڑا ہے، جو روایت شکر مجلہ ہے. مجلہ مطلب وہ کتاب نکلتی ہے، رسالہ نکلتا ہے. اس میں ایک بات آئی ہے کہ تبلیغ اور ترسیل اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت آج ہمارے پاس کارگر کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس میں بڑی اچھی بات دو تین کہی گئی ہے جو اسکالر آف اسلام ہے، اسلام کے اسکالر لوگ اس میں جو کہے ہیں ان پورے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس بنیاد پر لوگ اسلام کے قریب آئیں گے اس بنیاد کو اسلام والوں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا. پھر پوچھا گیا وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آج اگر آپ عقائد اور ایمان کی دنیا میں لا کر کے اگر امت کو میسج دیں گے، اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں گے تو لوگ آٹومیٹک اسلام کے اعمال اور ارکان اور افعال کی طرف آٹومیٹک آ جائیں گے. مگر آج جو شبیہ پیش کی جا رہی ہے کتابوں کے اوراق کو جو کالے اور سیاہ کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھیے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں کر رہے ہیں، ویسا نہیں کر رہے ہیں. نہیں پیارے، آپ بتائیے جب ایک یونیورسٹی سے آپ کو چھٹی ملے تو اپنے سیکنڈ یونیورسٹی کا آپ کچھ کریں گے. پہلی یونیورسٹی پہلا مدرسہ ہے ذات محمد کی معرفت، پہلا مدرسہ ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلی تعلیم جو الہی یونیورسٹی کی سب سے پہلی تعلیم جو ہے وہ ذات محمد کی پہچان ہے. اب ذات محمد کی پہچان یہ عقیدے اور ایمان سے تعلق رکھتے ہیں. توجہ دیجیے، عقیدے اور ایمان سے تعلق رکھتے ہیں. ذات محمد کی پہچان سے جب فارغ ہو جائیں گے تب جا کر کے اعمال آٹومیٹک آ جائیں گے آپ کو کرنے کے لیے کیسے کرنا، کیا کرنا. اس لیے کہ صحابہ کرام کے عظیم الشان زندگیوں کو آپ دیکھیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، انہوں نے سمجھا اور ایسا سمجھا کہ پوری دنیا والوں کے لیے آئیڈیل بنا
اب توجہ سے سنیں، محبت کا پیغام ہمارا مشن ہے. آپ ہمارا لیول منسوخ مت کرنا. لیول جو ہے یہ محبت کا پیغام ہے. باقی لیول جو بھی آپ چاہو لگا دو، آپ کے لیے اجازت ہے، مگر ہمارا لیول جو ہے وہ ہے محبت کا پیغام. یہی ہمارا منشا ہے جو اللہ کا منشا ہے. سورہ آل عمران میں بتا دیا میں نے تقریباً، اے حبیب کہہ دیجئے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو؟ نہیں، نبی کے قریب ہو جاؤ، اللہ قریب ہو جاتا. نبی کی غلامی اختیار کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنا قریب، اپنا محبوب بنا لے گا. اور یہی نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، نبی کی قربت کی بنیاد پر تمہارے سارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، گناہوں کو بھی بخش دے گا. تو آپ دیکھیے، توجہ دیجیے اور پورے قرآن کا جائزہ لیجیے اور پڑھیے. ابو بکر کے ہی زمانے میں ابو جہل تھا. پڑھیے آپ ابو بکر کی صداقت والی آنکھ سے، تب جا کر کے آپ کو قرآن میں ذات محمد نظر آئی، تب جا کر کے قرآن میں. ورنہ ہمیشہ آبجیکشن، ہمیشہ اعتراض. اور ایسا اعتراض کیا کرو؟ اوپر جائے گا تھا 11 بجے رات کو فون آیا، نہیں آپ روٹی پوٹی بات تمہاری نظر میں ایسا بولے بس بولے کیا بولا، نہیں ایسا ایسا کیا بولا. خیر آ گئے الحمدللہ. توجہ دیجیے، میں نے کہا کچھ نہیں بولا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کے سارے، آپ سب سے پہلے تو ہماری ویڈیو دیکھیے، آپ جو بھی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے نوجوان جب سوالات کی دنیا میں آ جاتے ہیں، دھیان دیجیے گا پیارے. ایک بات جو پیمانہ دے رہا ہوں، اللہ رسول کا جب معاملہ آئے، خدا کہہ رہا ہوں، دل کی بات، محبت کی بات کہہ رہا ہوں. اللہ رسول کی جب بات آئے تو صرف اس میں شان تلاش کریں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور درد دل سے میں بول رہا ہوں کہ اللہ رسول کی بات آئے تو میری بات آئے. خدا کی قسم صبح و شام آپ جتنی بھی گالیاں یاد ہیں آپ سب دے دیجیے مجھ کو. جتنی بھی گالیاں یاد ہیں، کم سے کم اتنی دیر تک تو اپنے نبی کو نہیں دیں گے آپ. جتنی بھی آپ کو یاد ہے تو اللہ رسول کی بات جب آئے تو اس میں شان تلاشی، شان تلاشی. توجہ دیجیے گا، اللہ عز، اللہ اجل، اللہ عز و جل، یعنی اللہ تبارک و تعالی عزت والا ہے. اب آپ اللہ میں بھی شان تلاشیں گے تب نہ عزت کا پہلو آئے گا. جو عزت والا ہو اس کی توہین کی جاتی ہے. توہین تو بے عزتی کا نام ہے نا. توجہ دیجیے گا، تو اللہ بھی عزت والا ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو افضل المخلوقات بنایا ہے، گویا عزت والا بنایا. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کو تلاوت کر دو قرآن کیا ہے. اور یہ جو پیمانہ بتا رہا ہوں اللہ رسول میں اگر عزت تلاش ہوگے، شان تلاش ہوگے، خدا کی قسم اسی تلاش میں آپ کو بھی اللہ اپنے ساتھ عزت والوں میں رکھ لے گا، عزت والوں میں رکھے گا. چنانچہ قرآن پاک کی آپ آیت سنیے، یہ کوئی ہماری منطقی اور اختراعی فکر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. سبحان اللہ. توجہ دے گا، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جو ان دونوں کی عزت کرتا ہے اللہ انہیں بھی عزت عطا کر دیتا ہے. عزت تمہیں بھی عطا کر دیتا ہے. کیا سمجھا؟ اب آپ تم بالکل ایسے تصور اس انداز میں نام لے رہے تھے کہ مجھے کاٹنا پڑا تھا کہ زیادہ دیر تک وہ نبی کی شان میں گستاخی نہ کرے. کاٹنا پڑا. ایسا بول رہے ارے کیا لے کر کے آپ بیٹھے ہیں؟ ہمیشہ دیکھتا ہوں پورے شہر حیدرآباد میں چلو یہ تو سن رہے ہو، پورے شہر حیدرآباد پھر کھل کر کے آپ پورے عوام کے سامنے میرا ٹارگیٹ ہے ذات محمد سے خلق کو جوڑ دینا. اور یہ میرا نہیں، یہ میرا خدا کا ٹارگیٹ ہے، یہ میرے خدا کا ٹارگیٹ ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے. محدث نے جو یہ حدیث سنیے جو بہت بڑے ناقدین حدیث میں سے شمار کیے جاتے ہیں، کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری مخلوقات بشمول انبیاء مرسلین، جتنے بھی قیامت تک کے لوگ آئیں گے، انبیاء مرسلین سے لے کر کے ساری امتی، یہ تمام لوگ میرے کو خوش کرنا چاہتے ہیں، مگر اے حبیب میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں. دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. آپ ایمان لائے ہیں، آپ ہم سب ایمان لائے ہیں، اس لیے پیارے اعمال کی بنیاد پر، افعال و کردار کی بنیاد پر یہ کبھی بھی غرانا نہیں. مصطفیٰ کا 63 سالہ ہمارے پاس تو 92 ایئرس ہے. اصل یہ سوال کیوں عالم وجود میں آیا ہے اس کا بھی بیک گراؤنڈ اسی نے ہی مجھ کو بتایا اور دوسروں سے بھی یہ تاثر آئے ہیں. آج میں کھل کر کے آپ کو بتا دوں، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تحذیر الناس. اس کو نوٹ کیجئے گا. آپ ریگولر کے ہمارے مخاطب ہیں. خبردار پھر بار بار یہ کہوں، کوئی طبقاتی تصور میں کبھی مجھے یوز مت کیجیے گا. اور ہمیشہ محبت کا پیغام بھرنے والا، دینے والا عالم یا جو بھی سمجھنا آپ سمجھیے گا. خیر، تو اسی تصور میں کتاب تحذیر الناس دارالعلوم دیوبند کے بانی
کا علم حاصل کرنا، اگر وہ چیز غلط بھی ہو تو علم حاصل کرنا غلط نہیں ہوتا، اس پہ عمل کرنا غلط ہوتا. توجہ دیجیے گا. جیسے قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سور حرام کیا، تمہارے اوپر خون حرام کیا، تمہارے اوپر مردار حرام کیا، تمہارے اوپر ذبح کرتے وقت جو ہے اللہ کے علاوہ نام لیا جائے تو ایسا ذبیحہ حرام کیا. تو اب دیکھا آپ نے سور کا تذکرہ، خون کا تذکرہ، تو یہ سب علم کیسے ملے آپ کو؟ تو اب سور کا علم حاصل کرنا یہ بالکل جائز ہے، سور کو یوز کرنا یہ ناجائز ہے. توجہ دیجیے گا. تو ایسے ہی آپ کو علم اور نالج کی بنیاد پر کسی کے دماغ میں وہ کوئی بات نہ آئے کہ کن کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں پیارے، اگر آپ کو زخم ہو جائے، کوئی بھی وجہ ہو، بیٹا مارا ہو، بیٹی مارا ہو، بول بھی مارا ہو، پہلے زخم کا علاج کیجیے. مارنے کو علاج کریں گے تو زخم چھوٹتا نہیں. اس لیے آپ توجہ دیجیے. تحصیل الناس بانی دارالعلوم دیوبند، فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی. توجہ دیجیے گا، بڑی محبت سے بول رہا ہوں. اور آپ اگر بے سوچے سمجھے مانتے ہیں تو مت مانیے گا. اور بے سوچے سمجھے چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، اور اللہ رسول کے لیے بچائے، ہمارے لیے نہیں، اللہ رسول کے لیے. ہاں توجہ دیجیے گا. وہ پیج نمبر 8 پر فیصل دیوبند کو دہلی سے یہ کتاب چھپی ہے، یہ میرے پاس بھی ایڈیشن ہے. صفحہ نمبر 8 پر، پیج نمبر 8 پر لکھتے ہیں جو ایک ایک لوگ سمجھیے گا اس کو توجہ. اور اسی بنیاد پر یہ اعتراض آئے ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ سوال ہے. کیا لکھتے ہیں وہ فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند؟ کیا لکھتے ہیں کہ انبیاء، توجہ دیجیے، انبیاء امت سے، امتی سے، دھیان دیجیے، انبیاء امتی سے صرف اور صرف علوم میں عظمت والے ہوتے ہیں، ممتاز ہوتے ہیں. عمل میں نبی اور امتی ایکول ہو جاتی ہے. اس کو محسوس کیجیے گا، اس لیے میں تھوڑی دیر رک رہا ہوں. یہ تو یہاں پر ہی آپ کے منہ سے استغفر اللہ نکل گیا، آگے جو کہہ رہے ہیں اس سے تو ڈبل استغفر اللہ نکلے گا. آگے کہتے ہیں نہیں، بظاہر امتی نبی سے بڑھ جاتے ہیں. بات غور کیجیے. ایسا لگتا ہے اے اللہ یہ عقیدہ بننے سے ایک سیکنڈ پہلے موت عطا کر دے. بس یہ سوال کرتے ہیں، موت عطا کر دے مولا، ایسی موت چاہیے، مگر اس زمرے میں نہیں. اب آپ سینے پر خاص کر کے محسوس میں الفاظ کو سمجھ ہی گئے ہوں گے. بتائیے کوئی بھی ایسی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پر آپ لائیں، دیگر امتی کا نبی جب نبی کی طرح نہیں ہو سکے. توجہ کیجیے. تو اپنی امت ہی میں سے آپ لیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کو. سارے نبیوں کے بعد امت محمدیہ میں، بلکہ امت محمدیہ کو سارے نبیوں کے بعد امت محمدیہ کا ایک عظیم الشان فرد جسے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق سے ہم پوچھیں، حالانکہ ایک دیہاتی صحابی کے برابر بھی وقت کا غوث نہیں ہو سکتا. دھیان دیجیے، وقت کا قطب امام اعظم بڑے سے بڑے مجتہدین امت نہیں ہو سکتے. ایک دیہات میں زراعت کرنے والے، کچھ نہ جاننے والے ظاہری طور پر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. توجہ دیجیے گا. مگر یہ 1200-1300 برس کے بعد آنے والے فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند کیا لکھ رہے ہیں؟ امتی اکول یا پھر بڑھ بھی جاتے ہیں. پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو دیکھو نبی کی تو عمر 63 سال ہے، اگر کسی کی 90 سال ہو گئی تو کیسی منطق ہے. خیر آپ ادھر نہیں جائیے گا، آپ دعا کیجیے گا. اگر نہیں ان نظریات میں ہے تو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مولا تو نے نبی کے قدم میں رکھا ہے. شکر ادا کیجیے گا. اور اگر ہو گئے ہیں تو دعا ہے کہ ان کو ایک دم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیجیے، اللہ رسول کے بن جائیے. الحمدللہ اللہ رسول کے بن جائیے. کوئی کام نہیں آنے والا، کام کون آنے والا دیکھیے. تو عمر میں اگر بڑھ گئی تو عمل بھی تو زیادہ ہوتا نا، ایسا ویسا. بس ہم اسی پیمانے پر عمل اور ایمان کو پیمانے اسلام یہ ٹاپک ہم نے بنایا ہے کہ، اور دوسرا جو ہے ایمان ترقی کا مدار ہے، اعمال نہیں. یہ دونوں کا خلاصہ آپ حدیث پاک سے سن لیجئے، اور پھر اپنے اگر الحمدللہ اسی پر آپ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے استقامت کی، استحکام کی دعا ہے، کاملہ ہدایت کی دعا ہے. اور اگر نہیں ہے تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے جلدی سے ہٹا دے، سمجھ عطا فرمائے. کھلے عام بولا جا رہا ہے. توجہ دیجیے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ امتی جو بڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں خیر ان پر نہیں، اکول کا دعویٰ کرتے ہیں خیر ان پر نہیں. تمام صحابہ کرام کو جو سر فہرست ہیں ان کو ہم اگر دیکھیں سامنے تو وہ تو ہو ہی نہیں سکے. ہم ایک حدیث پاک جو عظیم الشان حدیث یاد آ رہی ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. بلکہ اس سے پہلے قرآن کی آیت کیا تھا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 108
اگر نوٹ نہیں بھی ہے تو یہ ہمارا کلپ ہے، نیٹ پر آپ دیکھیے، یہ جاتا ہے دوسرے ہی دن ہم بھیج دیتے ہیں جمعہ کا بیان. توجہ دیجیے گا، میرا مقصد صرف اور صرف ایک بنانا ہے. توجہ دیجیے گا، وحدت الہ کا پیغام وحدت ہے. سمجھو اللہ واحد حقیقی ہے، وہ خود چاہتا ہے کہ افضل المخلوقات محمد کے حوالے سے سارے لوگ متحد ہو کر نبی کے قدم میں رہیں. سبحان اللہ، یہی چاہتا ہے مولا، وہی پیغام پہنچانا چاہتا ہو سب تک. یہی ہے تیرا پیارے. توجہ دیجیے، سورہ مائدہ کے آیت نمبر 118 اللہ سبحانہ کے رسول ہیں تلاوت فرما رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک. سنیے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ آیت تلاوت کرتے ہیں. ترجمہ پہلے سنیے تب تلاوت کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا. رسول اعظم ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اے اللہ تو اگر ان بندوں کو، توجہ دیجیے گا، کون بندے؟ یہ امتی جو کہتے ہیں کہ ہم نبی سے بڑھ جاتے ہیں، ان کو بھی شامل کیجیے یہاں پر اور کہیے اے اللہ اگر تو ان امتیوں کو، ان بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے، فإنہم عبادک، تو اے اللہ تیرے پاس پاورفل ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہ کر لے. مگر وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. مگر میرا مقصد اگر سننا چاہتا ہے، میری چاہت اگر دیکھنا چاہتا ہے، تو اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو اگر ان سب کو بخش دے تو تیرے لیے یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ عزت والا تو ہے، غلبہ والا تو ہے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں مصطفیٰ کیا؟ آئیے تفسیر ابن کثیر میں، اسی آیت کریمہ کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں مفسر وقت تمام طبقات میں مقبول مفسر فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے جب یہ آیت تلاوت کی تو آپ کی آنکھوں سے اشکباری جاری ہو گئی ہے. عینان تذرفان، دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئی. کس کے لیے؟ وہ امتی جو نبی کو اپنے برابر عمل سے بڑھنے کی بات کر رہی ہے. توجہ دیجیے گا، ان امتیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں آقا؟ فرفع یدیہ، آقا نے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا لیا ہے. کس لیے اٹھایا؟ آگے سنیے، وبکا، میرے آقا خوب رونے لگے، خوب رونے لگے، خوب رونے
अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है पैमाना देखना, पैमाना देखना। ताअलू इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल, अल्लाह फरमाता है कि लोगों को, ए मेरे हबीब, लोगों को अगर अहकाम की तरफ, अहकाम एक तरफ रखो, पैगाम एक तरफ रखो, अहकाम और पैगाम की तरफ बुलाओ और ज़ाते मोहम्मद को एक तरफ रखो। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अज़ीमुश्शान पैमाना है कि अहकाम की तरफ बुलाओ और रसूल की तरफ बुलाओ, दो तरफ बुलाने के लिए कहा। वइज़ा क़ील लहुम ताअलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, जब बुलाया जाए किनको? उन लोगों को जिनके अंदर नबी की मोहब्बत नहीं है, जिनके अंदर अदावत कहीं छुपी हुई है। अल्लाह अल्लाह प्यारे, और अदावत का पहलू देखने का, देखिएगा बातिन से है, आमाल को सामने मत लाना कि हाँ हम तो सुबह शाम नमाज पढ़ते, हम तो पक्के मुत्तबे सुन्नत है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला वही फरमा रहा है, ए मुत्तबईने सुन्नत, ए मुत्तबईने अहकाम इलाहिया, ए मुत्तबईने अहकाम इलाहिया, ए अल्लाह के पैगामात पर अमल करने वालों, एक तरफ इन सब को रखो, ज़ाते रसूल को एक तरफ रखो। अल्लाह सुब्हानहू सूरह निसा की 61 में देख लेना, और मुहक्कम आयत, कोई मनसूख आयत नहीं है कि जब अहकाम की तरफ बुलाया जाए और रसूल की तरफ बुलाया जाए तो इन दोनों में अगर कोई अल्लाह की तरफ वाकई जाने वाला होगा तो वो पहले रसूल की तरफ आएगा, वो पहले रसूल की तरफ आएगा। और देखोगे ए मोहम्मद कि आपके जो दुश्मन होंगे, आपके जो गुस्ताख होंगे, वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, वो अमाल की तरफ जाएंगे, वो अहकाम की तरफ जाएंगे। मैं अहकाम का इनकार नहीं, पहले ही लफ्ज में कहा हो, फॉर ओनली अहकाम, सिर्फ अहकाम के हवाले से बात नहीं, वो अहकाम जो मुस्तफा के ख्याल में हो, ज़ाते मोहम्मद के तसव्वुर में हो, वो अहकाम काबिल कबूल है। तो प्यारे, इस आयत ने भी आपके तसव्वुर को खोल करके रख दिया है कि जो लोग सिर्फ अमाल और अहकाम की बुनियाद पर, तबलीग अहकाम की बुनियाद पर उम्मत को जोड़ना चाहते हैं, वो निहायत ही गलतफहमी में है। बताओ, चार्ली हेब्डो ने तेरे नमाज का कार्टून नहीं बनाया, चार्ली हेब्डो ने ज़कात और हज का कार्टून नहीं बनाया। अगर कार्टून बनाया तो तेरे मोहम्मद का कार्टून बनाया है, रसूल का कार्टून बनाया है। गोया यहूदियों को भी अगर खतरा है तो तेरे अमाल से नहीं, मुस्तफा से है। इसलिए नौजवानों, इसलिए लोगों, मुस्तफा को अपना सरमाया समझो, अपने हबीब को अपना असासा समझो, अपने नबी को अपना असासा हयात समझो। यहूदियों ने भी ये ज़हन दे दिया है। और सुनो, 6वां पारे या 7वां पारे की नहीं, 6वां पारे की लास्ट आयत करीमा खुल करके आप सुन लेना। लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल-यहूद वल्लज़ीना अशरकू। सुनो ए नबी के वफादारों, अगर तुम देखना चाहते हो कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कौन है और किस बुनियाद पर है, तो सुनो, कुरान कहता है नबी के कदम में रहने वालों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी और मुशरिकीन हैं, यहूदी और मुशरिकीन हैं। अमाल की दुनिया जितनी सजानी है सजा लो, अगर नबी की मोहब्बत की महर नहीं है उस अमाल पर, तो वो अमाल कबूल नहीं हो सकता। फिर मोहब्बत भरा पैगाम लेकर, ए अल्लाह हम सबको सीधी राह चला, ए अल्लाह हम सबको सीधी राह चला, और उन लोगों की राह चला जो नबी है, जो सिद्दीक है, जो शुहदा है, जो सालिहीन है। ये सब ज़ातों के हवाले से मौला ने आपको अपने करीब किया करने की कोशिश की है। मौला जब करीब ज़ात के हवाले से करना चाहता है तो आपको भी मुस्तफा की ज़ात के हवाले से, सिद्दीक़ अकबर की ज़ात के हवाले से, हुसैन आज़म की ज़ात के हवाले से और गौसे आज़म की ज़ात के हवाले से जिंदगी काटना, और ये तसव्वुर में रखना कि आपका ईमान आपको जन्नत अता करेगा, आपका अकीदा आपको जन्नत अता करेगा। और ईमान और अकीदे के बाद अगर आमाल है तो आपके जन्नत की क्वालिटी बढ़ाएगा, उनके दर्जे को बुलंद करेगा। तो आमाल दर्जात की बुलंदी का सबब है। ईमान और अकीदा दूसरे लफ्ज में मुस्तफा का कदम खुदा तक पहुंचाने का अज़ीमुश्शान जरिया है। तो ईमान और अमल का पैमाना क्या बना? ईमान मोहम्मद, आमाल उनके आईने में हो, कामयाब है वो अमल करने वाले। वरना अगर सिर्फ आमाल को बुनियाद बनाएंगे कोई कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब चाहते हो, मुस्तफा के हवाले से जियो भी और दूसरों को जीने भी कहो, दूसरों को जीने की दावत दो। परवरदिगार आलम आपको हम सबको इसी दुनिया में जिलाए। मौला हम सबको सही राह